امریکہ میں مسلسل بڑھتی ہوئی کرونا وائرس کی وبا، معاشی مندی اور مظاہروں کے دوران صدر ٹرمپ کی کارکردگی کے بارے میں عوام کا اطمینان کم ہو رہا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے متوقع صدارتی امیدوار سابق نائب صدر جو بائیڈن اس وقت رائے عامہ کے جائزوں میں صدر ٹرمپ سے کافی آگے ہیں۔ ان کی اس سبقت کی ایک بڑی وجہ ان کی منظم مہم ہے، جس میں وہ ملک کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کی حکمت عملی اور ان کے بیانات کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ صدر کے طور پر کھڑے ہوں اور یہ کہیں کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہوں؟ مطلب واقعی رائے عامہ کے جائزوں میں صدر کی کم مقبولیت کے باوجود ان کے حامی کہتے ہیں کہ اگر نومبر کے انتخابات سے قبل امریکہ نے کرونا وائرس کے کیسز کم کر لیے یا مؤثر ویکسین تیار کر لی تو صدر کے دوبارہ منتخب ہونے کے امکانات بہتر ہو جائیں گے۔ اس وبائی مرض پر جتنی توجہ مرکوز رہتی ہے، بائیڈن کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ لہٰذا کوئی بھی مسئلہ یا مسائل جو اس وبا سے توجہ کو دور کرتے ہیں، جو بائیڈن کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں اور صدر ٹرمپ کے لیے مددگار۔ صدر ٹرمپ کے حامیوں کو یہ بھی امید ہے کہ امریکہ کے مختلف شہروں میں نسل پرستی کے خلاف مظاہرے پرتشدد رخ اختیار کرتے ہیں تو صدر کی جانب سے لا اینڈ آرڈر کو اہمیت دینے کا بیانیہ بھی لوگوں کو پسند آتا ہے۔ ہم کبھی بھی پولیس کی فنڈنگ کم نہیں کریں گے۔ ہم مزید بہترین پولیس اہلکار بھرتی کریں گے تاکہ پولیس مضبوط ہو، نہ کہ کمزور۔ بائیڈن اپنی طرف سے محتاط رہے ہیں کہ مظاہرین کی طرف سے پولیس کا نظام ختم کرنے یا اس کے فنڈز کاٹنے کے مطالبات کی توثیق نہ کریں، لیکن بائیڈن کی طرف سے معیشت، ماحولیات اور بظاہر صحت کے لیے پیش کیے گئے وسیع اور مہنگے منصوبوں کو ریپبلکنز بھی یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں کہ یہ سوشلسٹ ہیں، ان سے نوکریاں چلی جائیں گی، اور یوں وہ ایسے آزاد ووٹرز کو اپنی جانب مائل کرنے کی امید کریں گے جو کاروبار کے فروغ کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسقاط حمل، اسلحے کے قوانین اور غیر قانونی امیگریشن پر صدر ٹرمپ کے نظریات بھی ان کے حامیوں کا جوش و جذبہ برقرار رکھنے میں کردار ادا کریں گے۔ آنے والے دنوں میں اگرچہ جو بائیڈن ایک خاتون کو اپنے ساتھ نائب صدر کے لیے منتخب کرتے ہیں تو اس سے ڈیموکریٹک پارٹی کے روایتی حامی تو خوش ہوں گے، لیکن ممکن ہے دیگر حلقے اس سے یا تو ضرورت سے زیادہ ترقی پسند سمجھیں یا ناکافی۔ 77 سالہ بائیڈن کے لیے صدارتی مباحثے بھی ممکنہ طور پر خطرناک ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے منہ سے غلط الفاظ بھی نکل جاتے ہیں۔ 2016 کے انتخابات سے پہلے رائے عامہ کے جائزے ہلری کلنٹن کی کامیابی کی پیش گوئی کر رہے تھے، مگر یہ جائزے غلط ثابت ہوئے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے لیے حکمت عملی تیار کرنے والے متفق ہیں کہ موجودہ جائزے اس سال کے صدارتی انتخابات میں بائیڈن کی فتح کی ضمانت نہیں ہیں۔ برائن پیرن کے ساتھ ایرم عباسی، وائس آف امریکہ۔